ونستهديه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، سنت اور بدعت میں فرق۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بخشی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کی صبح تک کے تمام انسان، عرب اور عجم، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں کر دکھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو وہ چیزیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت بھی ہیں، راہ نجات بھی ہیں۔ اور جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے، اختیار نہیں فرمائے، چاہے وہ جتنے ہی حسین ہوں، جتنے ہی خوبصورت ہوں، وہ کام، وہ عبادتیں، وہ طریقے جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی مہر مبارک نہ ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اجازت نہ دی ہو، وہ کام جتنا ہی خوبصورت نظر آئے، جتنا ہی اچھا نظر آئے، اس کی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہوگا، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اگر اس کو ضروری سمجھ کر کے کیا تو اس پر پکڑ اور گرفت ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کام کو نہیں کیا تم اس کو ضروری سمجھ رہے ہو۔ اس کی میں موٹی سی مثال آپ کو آج مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں کہ 3 صحابی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس پردے کے اندر آ کر کے پوچھتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر عبادت کی کیا کیفیت تھی۔ تو جب پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے معمولات ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے رضی اللہ عنہن، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت بھی اختیار فرماتے ہیں، ہنسی مزاح بھی فرماتے ہیں اور آرام بھی فرماتے ہیں، اور نفلی روزے کبھی رکھتے بھی ہیں اور کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی زندگی بتائی گئی۔ تو ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نیت سبحان اللہ بہت اچھی تھی، زبردست نیت تھی، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہت زبردست جذبہ تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا، جب یہ باتیں سنی تو تقالوہا کأنہم تقالوہا، مشکاۃ شریف ہے اور اس کی روایت، بخاری شریف کی روایت اس میں درج ہے کہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی گھر کی زندگی مبارک کے احوال سنے تو انہوں نے اس کو کم سمجھا، اور پھر کم اس لیے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے ہیں ان کا تو تھوڑا سا نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سجدے کی کیفیت اور اس پر ملنے والا اجر، وہ تو پوری امت قیامت تک کے لیے کھرب ہا لوگ سجدے کرتے رہیں، سر رکھیں اور اٹھائیں نہ سجدے سے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سجدے کی نہ کیفیت کو پہنچ سکتے ہیں، نہ اس پر ملنے والے اللہ کی طرف سے اجر کو پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی معرفت اللہ رب العزت کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، جو آپ کو حاصل تھی، وہ کسی امتی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس معرفت کے ساتھ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس کی کیفیت ہی اور تھی، تو اس لیے انہوں نے کم سمجھا اور یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو عبادت زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، تو وہ اگر کم عبادت بھی کریں گے تو بہت اونچی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے ان میں سے کہہ دیا کہ آج کے بعد انا فاصلی اللیل ابدا، کہ میں آج کے بعد ساری رات سوؤں گا نہیں بلکہ عبادت ہی کرنے میں رات گزار دوں گا، راتوں کا ہمیشہ جاگنا یہ اس نے تہیہ کر لیا۔ دوسرا جو پوچھنے والوں میں 3 میں دوسرا جو تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو روزے رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، نفلی روزے، فرض روزے تو پورے ہی آپ علیہ السلام رکھتے، لیکن فرض رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ آپ علیہ السلام کبھی روزے اتنا رکھتے جاتے کہ اہل بیت عظام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ اب تو آپ علیہ السلام روزہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں،
اور کبھی آپ علیہ السلام روزے نفلی چھوڑ دیتے تو ہم کہتے شاید ابھی تو پھر رکھنا ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام نے. تو اس طرح آپ علیہ السلام کی سہولت پر، امت کی رہنمائی کے لیے آپ علیہ السلام سہولت پر عمل فرماتے تھے. تو دوسرے آدمی نے کہا کہ انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، آج کے بعد میں ہمیشہ روزے دار رہوں گا. 11 مہینے، 12واں مہینہ تو ویسے رمضان المبارک کا ہے، تو 11 مہینوں میں روزے دار رہوں گا اور کبھی روزہ افطار نہیں کروں. تو تیسری شخصیت نے کہا، جو پوچھنے کے لیے 3 آدمی گئے تھے، تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا اور عورتوں کے یعنی شادی کے اعتبار سے بھی اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، عبادت میں اپنی ساری زندگی لگا دوں گا. آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ ان تینوں احباب کا نیکی کا جذبہ اور مجاہدے کا جذبہ کتنا اعلیٰ ہے، اور ان کی نیت پہ شک کرنا جرم ہے، کیونکہ صحابہ ہیں، نبی علیہ والسلام کی صحبت یافتہ شخصیات ہیں. تو نیت بھی ان کی اللہ کی رضا کا جذبہ ہے، اور محنت اور مجاہدے کا ارادہ اور عزم بھی ہے. تو یہ انہوں نے تینوں نے یہ بات کی. یہ واپس تشریف لائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی باتوں کا پتہ چلا، گھر والوں نے بتایا، اہل بیت نے، کہ ایسے 3 آدمی آئے تھے پردے میں، ہم سے انہوں نے پوچھا آپ علیہ والسلام کی رات کی عبادت، آپ کے روزے رکھنے کی عبادت اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت، یہ پوچھا. اور پھر اس پوچھنے کے بعد ان تینوں نے یہ ارادے کی. ایک نے کہا پوری رات نہیں سوؤں گا، دوسرے نے کہا کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو آپ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، آپ 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو ان لوگوں نے کہا جی ہم نہیں کہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ، دیکھو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں. میرے دل کے اندر جو اللہ کا خوف ہے، جو اللہ پاک جل شانہ کی عظمت ہے، وہ سب سے زیادہ ہے. اور اس میں آپ علیہ السلام سچے اور سچوں کے سردار ہیں. بالکل سچی بات ہے، پیغمبر ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خشیت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں. اور آپ علیہ السلام نے دوسرا بات فرمائی ارشاد وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں. اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا متقی ہوں. بالکل سچ ہے، 100% سچی بات ہے. لیکن آپ نے فرمایا لاکنی اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. اصلی و ارقد، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، آرام بھی کر لیتا ہوں رات کو. واتزوج النساء، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، شادیاں کی. آپ علیہ السلام نے 11 نکاح مبارک فرمائے ہیں، مقدس نکاح فرمائے. اور آپ علیہ والسلام نے یہ بات فرمانے کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، دیکھ لو تمہارا جذبہ بھی بہت اعلیٰ، تمہاری نیتیں بھی بہت صاف اور شفاف، اللہ کی رضا کی نیت سے تم نے یہ ارادے کیے ہیں. لیکن یاد رکھنا جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت یہ ہے نفلی روزے رکھنا بھی چھوڑنا بھی، میری سنت یہ ہے شادی کرنا اور گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت، اور میری سنت یہ ہے راتوں کو سونا بھی اور نماز بھی پڑھنا. جو میری سنت کو چھوڑ دے گا چاہے اس کا جذبہ جتنا ہی اعلیٰ ہو، لیکن فلیس منی، وہ ہمارے جیسے اعمال ہمارے میں سے وہ نہیں ہو سکتا. فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں جیسا اس کے اعمال شمار نہیں ہوں گے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تابعدار شمار نہیں ہوگا. تو اس بات سے پتہ چلا کہ بدعت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اگرچہ ان لوگوں کی نیتیں بہت اعلیٰ، ان کے ارادے بہت اچھے، تو اور ان جن چیزوں کا انہوں نے ارادہ کیا آپ علیہ والسلام نے وہ کیے بھی ہیں. اور بدعت تو ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے کبھی کیا نہیں ہوتا. دین میں نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. احداث فی الدین، دین کے اندر نئی بات بنا دینا جس کو آپ علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہ ہو، خلفائے راشدین نے بھی نہ کیا ہو اور تابعین نے بھی نہ کیا ہو. ان 3 زمانوں کو نبی علیہ والسلام کی سنت مبارک، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. اور تابعین جو ان کے شاگرد ہیں وہ بہت بھی اعلیٰ زمانے کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے زمانے کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ خیر
خیر القرون یا خیر الناس قرنی، کہ میرے زمانے کے لوگ مسلمان جو ہیں سب سے بہترین ہیں، پھر ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد والے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد والے ہیں۔ گویا آپ نے اپنے زمانہ مبارک کو، صحابہ کے زمانہ مبارک کو، تابعین کے زمانہ مبارک کو خیر القرون یا خیر الناس کا زمانہ فرمایا ہے۔ تو محترم بھائی دوستو میرے عزیزو، جب ان تینوں زمانوں میں جو کام نہیں ہوا، جو ہم اس کو اچھا سمجھ کر کریں گے، شرعاً اس کا کیا حیثیت اور کیا مقام بنے گا، وہ جو بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ کو سمجھائی اور سنائی ہے، وہی اشر بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری سنت کو چھوڑے گا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، سنت کو ہی لازم پکڑنا، پوچھ کر کے سنتیں معلوم کر کے سنتیں کہ اس معاملے میں میرے محبوب کی سنت کیا ہے۔ بس آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، ایک مٹی سنت کو زندہ کرنا، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اس کو سنت کو زندہ کرنا، ایک روایت میں ہے کہ اسے اجر و شہید کا ثواب ملے گا، ایک روایت میں ہے فالہ اجر و 100 شہید، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اس لیے اس بہت عظیم اجر کو حاصل کرنے کے لیے سنتوں کا خوگر بن جانا، تابعدار بن جانا، اور سنتوں کا علم حاصل کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دنیا آخرت کی اللہ کی طرف سے محبوبیت کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی تابعداری کر لو، یحببکم اللہ، اللہ مالک ارض و سما تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جب اللہ کے محبوب بنو گے تم اللہ کی ولی بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے، دوست بن جاؤ گے، تو کوئی تم سے دشمنی کرے گا۔ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، دو چیزوں پر اللہ پاک نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک سود کھانے والا جو سود خور ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ رسول کی جنگ ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، بے جا ان کو تنگ کرتا ہے، بے جا ان کی کردار کشی کرتا ہے، فرمایا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، یہ سنت کی تابعداری سے آپ کو یہ محبوبیت کا، ولایت کا مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔